اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تعالی ہی آسمانوں کا اور زمین کا وارث۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک خاص کمزوری سے آگاہ فرما رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تربیت کے لیے جو نظام قائم فرمایا ہے، اور بالخصوص اس کی باطنی اصلاح کے لیے، اس میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے اپنا مال، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ بڑا اہم ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایک سلسلہ رکھا ہے، جس میں انسان کے لیے بے حد فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے مال میں برکت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو ایک دانہ کاشت کیا جاتا ہے، اس دانہ سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک ہی دانہ ہوتا ہے جدا بوٹا بنتا ہے، اسی اپنی اکھاں نال ویکھنے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ ہر شاخ پر ایک خوشہ لگتا ہے، ایک سٹا لگتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دانہ کاشت ہو، 7 شاخیں نکلیں اور پھر 7 ہی اس پہ خوشے لگ جائیں، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہو، تو ایک کے بدلے میں 700۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک کے بدلے میں اتنا تو میں کم از کم دیتا ہوں، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 700 اس کے بدلے میں عطا کرتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، 700 سے بھی زیادہ عطا کرتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں یہ ظاہری فائدہ ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ ظاہری فائدہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، محبوب ان کے مال میں سے ان سے لیا کریں۔ اللہ پاک حضور کو ارشاد، یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی، خذ من اموالہم صدقۃ، محبوب ان کے مال میں سے ان سے لے لیا کریں، صدقۃ صدقے کے طور پر، وتطہرھم اور ان کے مال کو پاک فرمایا کریں۔ یعنی زکوٰۃ اگر بندہ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔
اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال ناپاک رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا حق جو تھا، کسی کا حق تھا، وہ بھی کھا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اہل ایمان کے مالوں میں اللہ پاک نے محروموں کا اور جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی حق رکھا ہے۔ تو جو نہیں نکالتا وہ حق کھا گیا تو اس کا مال ناپاک ہو گیا۔ جب خیرات زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو مال پاک ہو گیا۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ، محبوب ان کا مال جب آپ لے لیں گے تو ان کے دل پاک ہو جائیں۔ دنیا کی جو محبت ہے نا کہ نجاست کی طرح ہے، دنیا کی محبت جب بڑھ جاتی ہے، جائز محبت جو ماں باپ سے محبت اولاد، یہ جائز محبتیں ہیں، ازدواجی معاملات یہ جائز محبتیں ہیں، لیکن جب یہ حد سے بڑھتی ہیں اور اتنی بڑھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات میں بھی سستی ہونے لگے تو پھر یہ ناپاکی بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت پھر وہاں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ تو جب بندہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مال سے زیادہ اس کو اللہ سے پیار ہے، اس لیے تو اس کا حکم مان رہا ہے، اللہ کا حکم مان کے اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کی محبت کا اور اللہ کے حکم پر مال کو قربان کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت کے نجاست سے دل جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سارے فوائد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مطلب یہ ہے یہ اس کا حکم ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ جو تمہارے پاس جو مال ہیں اس کا حقیقی مالک اللہ پاک ہے، تمہیں اس کی ملکیت ملی ہوئی ہے عارضی طور پر، حقیقی طور پر اس کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہذا اس بات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کا حکم مان کر اس کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ ہمیں بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ اللہ پر پورا یقین رکھا کرو، اس لیے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں کر سکتے بعد والے ان کے ساتھ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اس بھی یہ آدھی آیت آج رہنے دیتے ہیں کیونکہ اگلا جو مضمون شروع ہو رہا ہے اسی آیت کے اندر ہی کہ مکہ سے پہلے کا خرچ کرنا اور بعد میں خرچ کرنا یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سے اگلے درس میں انشاءاللہ بشرط زندگی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔